بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، زندگی عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا، عزتیں عطا کرنے والا اور شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو رنج و الم سے نجات کا راستہ کیا ہے۔ انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے والدین بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عزیز و اقارب آ کر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح ارد گرد کے لوگ آتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جو ہی انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، پروان چڑھتا ہے اور ذمہ داریاں اس کے اوپر آتی ہیں تو زمانے کی سختیاں اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی سازگار حالات ہوتی ہیں اور کبھی مشکلات حالات ہوتے ہیں۔ چونکہ انسان کمزور ہے، ایسے حالات میں اسے کسی نہ کسی کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے رنج و الم، مصائب، مشکلات میں کسی نہ کسی کا سہارا ضرور ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم اس کی مدد کے انسان کے لیے کافی ہے۔ اس مدد کا مختلف طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، اور حدیث کے اندر بھی مختلف انداز میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مشکل پیش آئے، جب مصائب تمہارے اوپر آئیں، چاہے وہ جسمانی مشکلات ہے، ذہنی مشکلات ہے، دلی مشکلات ہے، اس کا جو حل ہے وہ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے۔ تم نے اس لحاظ میں کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بھی انسان کی مدد کرتا ہے، جیسے ہم سورہ انفال کے اندر پڑھتے ہیں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف، کہ جب اصحاب نے مشکل وقت یعنی جنگ کا وقت تھا، تعداد بھی تھوڑی تھی اور معاشی لحاظ سے بھی کمزور تھے، جسمانی لحاظ سے بھی کمزوری تھی، تو اس اعتبار سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ یہ جو مشکل حالات ان کے اوپر ہیں، ان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے کے ذریعے فرمائی، اور یہ جو مدد فرمائی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے بھی اور بطور خوشی کے لحاظ سے فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی بعض اوقات جو ہیلپ ہے، مدد ہے، اور مشکلات سے نکالنے کا جو انداز ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی فرماتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی یا انسانوں کی مدد انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے ذریعے سے بھی فرماتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور بہت ساری احادیثیں آپ کے فرمان کو سنتے ہیں
اور اپنے کانوں کو جو ہے وہ سکون پہنچاتے ہیں، لیکن میرے اندر یہ تھوڑی سی بات ہے کہ میں ذہنی لحاظ سے اس کو حفظ نہیں کر پاتا، یعنی کہ بھول جاتا ہوں، تو اس کے لحاظ سے آپ میری مدد فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابسط رداء کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اپنی چادر کرو، اور وہ ہاتھ جو اٹھایا تھا وہ اس کی چادر میں رکھ دیا اور کہا کہ اپنی سینے کے ساتھ لگا لو۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو اس کے بعد مجھے کبھی بھی احادیث کا جو مجموعہ ہے جو حضور فرماتے تھے وہ کبھی بھی نہیں بھولی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ کی اپنی جو ماننے والی ہیں، جو اصحاب ہیں، ان سے محبت بھی ہے، اور استغاثے کے طور پر یہ جو مدد فرمائی ہے یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی مدد وہ اتنی اہم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے اصحاب میں سے سب سے زیادہ اگر احادیث مروی ہیں، روایت ہیں، تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسانوں کی مدد اولیاء کرام کے ذریعے سے بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا مولا ہے، یعنی مددگار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی مددگار ہیں، اور نیک لوگ یعنی اولیاء اللہ کے بزرگ بندے وہ بھی مسلمانوں کے، انسانوں کے مددگار ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مختلف لحاظ سے کیٹاگری آتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ بات واضح آتی ہے کہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اس جب انسان کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں تو اس سے نجات کے لیے یہ تین چیزیں، تین اشخاص ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرتی ہے، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، انبیاء کرام بھی مدد کرتے ہیں، اور ساتھ اولیاء کرام بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ آ پہنچتے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی رنج پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مصیبت آن پہنچی ہے، تو اس میں غم آیا ہے، تو اس صورت میں اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ انسان جب معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو زمانے کی بہت ساری سختیاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر معاشی لحاظ سے انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، رزق کے حوالے سے بڑا پریشان ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی جسمانی مشکلات ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی عضو جو ہے وہ اذیت میں ہوتا ہے، آنکھ ہوتی ہے، جیسے کان ہوتا ہے یا زبان ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ انسان کو شوگر ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بیماریاں لگتی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی بڑا پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات قطع تعلقی کا سبب بھی بن جاتا ہے، یعنی کہ رشتہ داری بھی ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے، تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو بعض اوقات انسان بھائی ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، اور اس طرح شوہر بھی ہوتا ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں، اس معاملات کو لے کر چلنا انسان کے لیے مشکلات کی طرح ہی ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں مضمون پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں کوئی تکلیف آن پہنچی ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے بیان کریں؟ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں بتائی ہیں وہ امت کو رسول اللہ نے سکھائی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی استغاثہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری استغاثہ کے الفاظ مناسب نہ ہوں، غیر مناسب ہوں، جو ہم اپنی طرف سے تو اللہ سے استغاثہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ الفاظ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں وہ الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندہ جب کوئی بھی مجھ سے سوال کرتا ہے اور عرضی پیش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں اس کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مشکلات کے اندر ہوتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ فل یستجیبوا لی، تو اس لیے تمہیں چاہیے تم مجھ سے دعا طلب کرو، یعنی استغاثہ کرو، مجھ سے مدد چاہو اور ایمان لاؤ مجھ پر، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابیاں حاصل کر لو۔
اس سلسلہ میں بھی ہمارے پاس قرآن مجید اور احادیث کا بہترین مجموعہ موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشادات فرمائی ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ یوں فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین یعنی نیک لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہے مشکل حالات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عرضی کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک احادیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت کرنے والے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، کہنے لگا کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور زکوٰۃ کے کچھ اموال آئے ہوئے تھے، اس کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے بطور گارڈ مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ میں اس کی حفاظت کے لیے نگہبان کے طور پر کھڑا رہا۔ فآتانی آتن فجعل یحسو من الطعام فاخذتہ، ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اس مال میں سے جو زکوٰۃ کا مال تھا جس کے اوپر میری نگرانی تھی، اس مال سے کچھ اٹھانا شروع کر دیا۔ تو جب اس نے اٹھانا شروع کر دیا میں نے دیکھ لیا، فاخذتہ، میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے پکڑا تو اس نے آگے سے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بڑی پریشانی لاحق ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں اور میرے اہل و عیال بھی بڑی پریشانی میں ہے، مجھے اس کھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے، لہٰذا تم مجھے چھوڑ دو، آئندہ سے دوبارہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا۔ تو دوسری دفعہ پھر ایسا ہوا، دوبارہ پھر وہ حاضر ہوا تو پھر اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ آج میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ضرور کروں گا اور جو تمہاری سزا بنتی ہے اس سزا کا تو مستحق ٹھہرے گا۔ اس نے پھر کہا کہ انی محتاج ہوں وعلیہ عیال، کہ میں بڑا محتاج ہوں اور میں اہل عیال والا ہوں اور میرے بچے بڑی سخت بھوکے ہیں، تم مجھے چھوڑ دو، تو آئندہ سے میں نہیں آؤں گا۔ وہ پھر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، وہ مال اٹھاتا ہے، میں پکڑتا ہوں، وہ بڑی منتیں سماجت کرتا ہے، میرے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس دفعہ آئے گا، یعنی تیسری دفعہ پھر آئے گا اور اس دفعہ تو نے اس کو پکڑ لینا ہے۔ جب تیسری دفعہ وہ آتا ہے تو پھر وہ اس سے یہی کہتا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس دفعہ میں کسی صورت میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو ہر دفعہ آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور ویسے چلا جاتا ہے، تو اس دفعہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ قال اذا اویت الی فراشک فقرأ آیات الکرسی، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی آیت، ایسا کلمہ، ایسی جملے بتاتا ہوں، اگر تو اس کو تلاوت کر لے تو پھر تمہارا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک فرشتہ بھی تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا جو تیری بھی حفاظت کرے گا اور تیرے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس بات پر وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اگلے دن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا بنا اس معاملے کا؟ تو کہا کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے ایک جملہ، ایک آیات بتاتا ہوں، اگر وہ تو تلاوت کرے تو تیری حفاظت اللہ بھی کرے گا، فرشتہ بھی مقرر ہوگا، نہ تجھے نقصان پہنچے گا نہ تیرے مال کو نقصان پہنچے گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو پھر آپ نے سنایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آیت جو سورہ بقرہ کے اندر میں ہے، تو یہ ساری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہ قد صدقک وہو کذوب، بات اس نے سچی کہی ہے اگرچہ وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ آیت کے تحت یہ جو اس نے بتائی ہے یہ اتنی زیادہ زبردست ہے، اگر کسی کو کسی لحاظ سے بھی پریشانی لاحق ہے، اگر وہ یہ آیت پڑھتا ہے تو یہ جو انسان کے اوپر مشکلات ہیں اس سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک بات تو یہ واضح ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی کوئی مشکل کام آپ کے اوپر آ گیا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہی مدد حاصل کی جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ولی اور مددگار بن جائے۔ اور اسی طرح ہمیں ایک اور بات ملتی ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب انسان
مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں شیطان کو یہ بڑا گراں گزرتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نیک عمل کی طرف کیسے داخل ہو گیا، مسجد میں جائے گا، عبادت کرے گا، مسجد میں تو بیٹھنا ہی عبادت ہے، تو اس کو بڑی اذیت ہوتی ہے کہ یہ اچھا کام کیوں کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ انسان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اندر نفس ہے، نفس بہت ساری چیزیں انسان سے کرواتا ہے، گناہ کی طرف بھی مبذول کرواتا ہے نفس امارہ، تو پھر انسان کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے جب انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جب ضمیر ہوتا ہے تو وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ جب بندہ مسجد سے نکلتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ ان احدکم اذ ارادانی ان یخرج من المسجد، جب انسان مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد باہر نکلتا ہے، نادت جنود ابلیسا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ شیطان کا لشکر جو ہے وہ آوازیں لگاتا ہے اور باقی شیطانوں کو اکٹھا کرتا ہے کہ ہمارا یہ شکار ہے، یہ نیک کام کی طرف لگ گیا ہے، تو اسے ہم نے بھڑکانا ہے، یہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے اس نے قدم رکھا ہے۔ وجتمع، آج سارے کے سارے شیطان ابلیس یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ وہ حملہ کرنے کے لیے۔ کما تجمع النحل علی یعصوبہا، جس طرح شہد کی مکھیاں ایک ملکہ کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہیں، اسی طرح بڑے شیطان کے ارد گرد جو ہے وہ دوسرے شیطان اکٹھے ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص جو اللہ کی بارگاہ میں صرف حاضر ہوا ہے، اس نے عبادت کی ہے، اس کو بھٹکانے کے لیے کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے اوپر حملہ آور ہونے لگے ہیں، تو یہ بہت بڑی مشکل ہے انسان کے اوپر کہ انسان اچھا عمل کرتا ہو اور یکدم جو ہے انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ ان کلمات کا اظہار نہیں کرتا اور اپنے اوپر وہ کلمات جو رسول اللہ نے سکھائی ہیں وہ بارہا نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ حملہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان کے جسم میں شیطان خون کی مانند چلتا رہتا ہے، خون کی طرح، جس طرح انسان کا خون گردش کرتا ہے، شیطان کی وسوسے انسان کے دل میں ایسے آتے ہیں، اور جو خاص طور پر نیک انسان ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ آتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ غور کیا ہوگا کہ جہاں پہ مال ہوتا ہے وہیں پہ چوری ہوتی ہے، وہیں پہ ڈکیتی ہوتی ہے، وہیں پہ دھاوا بولا جاتا ہے، اور جس کا گھر خالی ہو وہاں پہ تو کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں آتا۔ تو ظاہری بات ہے جو بندہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا اور جو ایمان والا ہوگا تو شیطان حملہ بھی اسی کے اوپر کرے گا۔ اس اعتبار سے اس مشکل سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو نیک عمال کی طرف لگانے کے لیے جو عمل رسول اللہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، فرمایا کہ اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے شیطان سے اور شیطان کے لشکر سے۔ یہ دعا اکثر انسان کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ گھر میں نکلیں، کیونکہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو بہت ساری بلائیں ہوتی ہیں، تو وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے دعا یہ پڑھا کرے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یا اللہ میں تیرے بھروسے پر باہر نکل رہا ہوں۔ اسی طرح جب انسان کو بہت زیادہ پریشانیاں آئیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر معاشی لحاظ سے پریشانی ہے، جسمانی لحاظ سے پریشانی ہے، اقتصادی لحاظ سے پریشانی ہے اور معاشرتی لحاظ سے پریشانی ہے، اور عزیز و اقارب کے اندر ناچاکیوں والا معاملہ درپیش ہو گیا ہے، تو اس صورت میں انہوں نے فرمایا کہ دو لفظ ایسے ہیں، اگر یہ الفاظ بول کر دعا کی جائے تو اللہ ضرور مقبول کرتا ہے۔ تو وہ کہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یا حیو یا قیوم کی ادائیگی کر کے کوئی بھی دعا کی جائے تو اللہ ضرور مقبول کرتا ہے۔ اس کی بھی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مکمل یقین ہو، یقین کامل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول ضرور کرے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ کام میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور کہتے تھے معاشی لحاظ سے بڑے پریشان ہیں، تو اس اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ورد بتایا کرتے تھے، کچھ وظائف بتایا کرتے، تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو میں کیا عمل کروں کہ میرے گھر میں رزق کی فراوانی آ جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 کام کیا کرو۔ ایک، جب آپ گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو،
اگر کوئی موجود نہیں ہے تو مجھ پہ پھر سلام کر لیا کرو۔ اور تیسرا کام آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہوئے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرو۔ تو یہ 3 کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں رزق ایسے عطا کرے گا جیسے فرشتہ موت کا فرشتہ انسان کو تلاش کرتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اسی طرح رزق اس بندے کو تلاش کرتا ہے کہ میں اس کے پاس جلدی سے چلا جاؤں۔ تو یہ ایک ہے۔ اسی طرح ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی سنتوں کے بعد فرض کی نماز ادائیگی سے پہلے یہ کلمات 100 مرتبہ ادا کر لیتا ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ الفاظ اگر استعمال کر لیتا ہے 100 دفعہ، تو وہ کبھی کسی لحاظ سے بھی پریشان نہیں ہوگا اور اس کے گھر میں کسی قسم کی بھی تنگی نہیں ہوگی۔ تو یہ مصائب کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں نکالنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے مصائب سے دور رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔